चलो रे पढ़ो आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना।
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. عزیز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں 3 اعمال کا اللہ کے نبی نے تذکرہ فرمایا ہے. اس حدیث کو پڑھ کر ان 3 اعمال کا تذکرہ قرآن و حدیث کے دیگر دلائل کے ساتھ انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث کچھ اس طرح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتلاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہیں، عرش کے پاس رہنے والے فرشتے ہیں، یہ آپس میں کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں، کس بات پر ان کا جھگڑا ہوتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، ہمیں تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. یہ فرشتے بھی آسمانوں میں جھگڑتے ہیں، اور اگر جھگڑتے ہیں تو ان کا جھگڑا کاہے کا ہے؟
فرشتے تو اللہ نے پیدا ہی گناہ سے پاک کیے ہیں، ان کا جھگڑا کچھ سمجھ نہیں آتی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ وہ فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ پہلا عمل آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جھگڑا ہے اس بارے میں، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو اللہ کی زمین پر ابن آدم کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو مٹا دے اور اس کے درجات بلند کر دے۔ اولا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے پر اللہ انسانوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپس میں سوالات کرنے کے بعد اب ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں۔ ظاہر ہے فرشتے اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے نا جس کا نام اسرافیل ہے، جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے ہاتھ میں اللہ نے سور پکڑا دیا، کوئی اس کے پیدا ہونے کے وقت کا اندازہ نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، کتنا پہلے پیدا کیا، اور اسے ذمہ لگا دیا کہ بس یہ سور پکڑ کر کان میری طرف لگا کے کھڑا ہو جا، جب میرا تجھے حکم ہوگا تو اس میں پھونک مار دینا۔ وہ فرشتہ اس وقت سے ابھی تک اسی حالت میں کھڑا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا وہ پھونک مارے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے۔ فرشتہ اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ایو بقاع الارض، زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ زمین کے ٹکڑوں میں سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تو مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، چلو جبریل وحی لے کے آتا رہتا ہے، وہ آئے گا، میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبریل آ گئے، انہوں نے اللہ کا پیغام آپ کو سنایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ اللہ کی زمین پر بہترین ٹکڑا کون سا ہے؟ جبریل کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رب مجھے بتاتا ہے میں وہی بتا سکتا ہوں، یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ جبریل واپس گئے، رب سے پوچھا
رب نے بتلایا تو جبریل نے آ کر بتلایا، تو فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب یہ فرشتے جو آپس میں تبصرے کر رہے ہیں کہ انسان کون سے اعمال کرے تو انسان کے گناہ مٹ جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں، گویا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ تم آپس میں یہ باتیں کرو۔ اور صرف یہی باتیں نہیں کی بلکہ یہ سوال کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو جواب بھی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ جواب بھی اللہ نے ان کو بتائے، اور بذریعہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے۔ پہلا عمل فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہنے کے باوجود وضو کو مکمل کرنا۔ سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، طبیعت چاہتی ہے، طبیعت کے اندر کراہت ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ وضو نہ کرو، ٹھنڈا پانی استعمال نہ کرو، نہ چاہنے کے باوجود بھی وضو کرنا ہے، اور کیسا وضو کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے۔ اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ وضو کرو، فلاں چشمے اور کنویں پر پہنچ کر اور نماز پڑھ لیں۔ صحابہ نے دوڑ لگائی، کنویں کے پاس پہنچے۔ صحابہ نا اول وقت کے پابند تھے، جیسے نماز کا وقت ہوتا تو نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن آج سفر کی وجہ سے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے نماز کا اول وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی اس کا وقت باقی ہے۔ تو صحابہ نے نماز کو دیکھا کہ کہیں اس کا وقت نہ ضائع ہو جائے، جلدی جلدی سے وضو کیا۔ اتنی دیر میں اللہ کے نبی بھی پہنچ گئے۔ آپ نے ان کے وضو والے عمل کو دیکھا تو ایک صحابی کی ایڑی پر آپ کی نظر گئی کہ اس نے جلدی میں وضو کیا ہے اور اس کی ایڑی خشک رہتی۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، یہ ایڑی جس کو وضو کے اندر دھونا ضروری تھا اور اس کو پانی اچھی طرح سے نہیں لگایا، تر نہیں کیا، فرمائے کہ اس کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، آگ کی ہلاکت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ، طبیعت نہیں بھی چاہ رہی تو وضو کو مکمل کرنا ہے۔ یہ کیسا عمل ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح وضو کریں گے تو اللہ آپ کے گناہوں کو مٹائے گا، اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما دے گی۔ فرمایا کہ لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، اور یہ بھی سنا دیا، فرما دیا کہ لوگوں وضو کی پابندی صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے وضو کی پابندی اسی نے کرنی ہے۔ وضو خود ایک نیک عمل ہے، وضو خود ایک عبادت ہے کہ اس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی انسان کو ثواب عطا کرتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر میں گیا، آج جمعے کا دن تھا، تو جمعہ کی نماز تک اس کی آنکھ سے گناہ ہو گیا۔ جس خاتون کو دیکھنا نہیں تھا اس نے دیکھ لیا، کان سے گناہ ہو گیا، جو چیز اس کان سے اس کے لیے سننا جائز نہیں تھی اس نے سن لی، ہاتھ سے گناہ ہو گیا کہ اس ہاتھ سے جس چیز کو پکڑنا جائز نہیں تھا اس نے پکڑ لیا، پاؤں سے گناہ ہو گیا کہ اس پاؤں کے ساتھ جس طرف چل کے جانا جائز نہیں تھا یہ اس طرف چل کے گیا۔ اب یہی اعضاء ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، ان اعضاء سے گناہ ہو چکا، جمعے کا وقت ہوا، یہ بندہ اٹھا، اس نے وضو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عضو کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ جب وضو کرنے کے لیے ہاتھ دھونے شروع کیے تو فرمایا کہ جیسے ہی وضو کے استعمال شدہ پانی کا آخری قطرہ ہاتھوں سے گرا تو اس کے ہاتھ کے گناہ بھی گر گئے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا آپ نے کہ اگر ہاتھ کے ساتھ اتنے گناہ اس نے کر لیے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ہاتھ کے گناہ کہ پاؤں ناخن کے نیچے تک گناہ داخل ہو چکے ہیں، تو فرمایا کہ وضو کے پانی اور وضو کے قطرات کی برکت سے اللہ ناخنوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتا ہے تو فرمایا اس کے منہ کے گناہ، زبان کے گناہ یہ اللہ تعالی نکال دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، فرمایا کہ پھر اس کی آنکھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، فرمایا کہ آنکھ کی پلک کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ پہنچ چکا ہے اللہ وضو کے پانی کی برکت سے اس کو بھی خارج کر دیتا ہے۔ سر کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، کان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، فرمایا کہ گناہ تو صرف وضو کرنے سے معاف ہو گئے، گناہ تو وضو مکمل ہوا اور گناہ بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ وضو کرنا ایک مستقل عبادت ہے، ایک نیک عمل ہے کہ آپ کے وضو کے اندر ایک ایک عضو کو دھونے پر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالی وضو کے نتیجے میں انسان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اب اس نے جو چل کر مسجد کی طرف آنا ہے نا تو نماز آ کر پڑھنا اس کے لیے اضافی چیز ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے اضافی بونس ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب اس نے مسجد کے اندر پہلا قدم رکھا تو وضو کر کے یہ گناہ تو اپنے پہلے ہی معاف کرا چکا ہے، اب نماز سے اس کے درجات میں اور ترقی ہوتی چلی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، یہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کے ساتھ گھیر دیا ہے، ڈھانپ دیا ہے جن کاموں کو کرنے کے لیے انسان کا دل نہیں کرتا۔ کہ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، دل نہیں کرتا نا، لیکن اگر کریں گے تو جنت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ مالدار ہو، مال خرچ کرو، زکات دو، عشر دو، نفلی صدقہ خیرات کرو، تو انسان فطری طور پر چونکہ مال سے محبت کرتا ہے نا،
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ خود فرماتے ہیں میں جو کوئی ایک چیز بناؤں تو اس کی کمزوری کا مجھے پتا ہوگا نا. یہ چیز جو میں نے تیار کی ہے اس کے اندر کہاں کہاں خامی ہے, کہاں کہاں اس کے اندر کمزوری ہے. مجھے آپ کو پوری کائنات کے انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اسے پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کمزوری ہے, اسے پتا ہے کہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ یہ مال سے محبت کرتا ہے. وَإِنَّهُ بے شک یہ انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ خیر اور مال کی محبت میں لشدید بہت زیادہ سخت ہے, بہت سخت ہے. لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ صدقہ کرو گے, زکاتیں دو گے تو جنت ملے گی. اب جنت کا حاصل ہونا ایک ایسے عمل کے ساتھ جوڑ دیا جو عمل کرنا انسان کے لیے مشکل ہے. فرمایا حفت الجنت بالمکارہ, جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کاموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے جن کاموں کو کرنے کو انسان کا جی نہیں کرتا. وحفت النار بالشہوات, اور جہنم اور جہنم کی آگ کو اللہ نے شہوات کے ساتھ جوڑ دیا کہ اپنی منمانی کی زندگی گزارتے جاؤ اور جہنم میں داخل ہوتے جاؤ. اس لیے اپنی منمانی کی زندگی نہیں گزارنی. یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے, بہت مختصر اور تھوڑی زندگی ہے. شعوری طور پر نیک اعمال کرنے کو اگر دل نہیں بھی کرتا تو پھر بھی نیک اعمال کیا ہے, کرنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, کیا انسان ایک گہرا گڑھا ہے, گھاٹی ہے, اس کے اندر تو چھلانگ کیوں نہیں لگاتا؟ یا اللہ میں تو خود قرآن میں کہتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کہ انسان کو تو میں نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے. یا اللہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ایک ہفتہ میرے پاؤں سے درد نہیں جاتی, تو میں تو اتنا کمزور ہوں, کیسے اس کھڈے کے اندر, اس گہرے جناب والا ٹوئے کے اندر میں چھلانگ کیسے لگاؤں؟ میری تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی, میری تو کمر ٹوٹ جائے گی, یا اللہ مجھے چوٹیں لگ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے کسی کنویں کے اندر چھلانگ لگانے کا نہیں کہتا, یہ دنیا کے ٹوئے کھڈوں کے اندر چھلانگ لگانے کا نہیں کہتا. میں کہتا ہوں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ, جو غلام ہیں مال خرچ کر کے ان کو آزاد کرو, جو بغیر کسی جرم اور قصور کے بیچارہ اس پر مقدمہ ہو گیا اور جیل میں بند ہو گیا, مال خرچ کر کے اس کی رہائی کا کچھ کرو. فرمایا کہ یہ وہ کیا ہے, او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اللہ فرماتے ہیں جس ٹوئے کے اندر تمہیں چھلانگ لگانے کا میں کہتا ہوں نا وہ کیا ہے کہ جب تمہارے اپنے گھر کے اندر بھوک پڑی ہو, تمہیں کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو, انہی دنوں کے اندر غربت و افلاس کے زمانے کے اندر لوگوں پر خرچ کرو, لوگوں کو کھانا. اس لیے کہ پاس جب ہو تو اس وقت تو کھلانا آسان ہے نا, جب اپنے پاس نہ ہو یا اپنے پاس پورا ہو, مزہ تو تب ہے نا کہ اب کسی کو کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, کہ انسان یہ مشکل کام کیوں نہیں کرتا. اچھا اللہ تعالیٰ ان مشکل کاموں کے کرنے کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ مقصد صرف ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ کسی بہانے سے انسان کو جنت حاصل ہو جائے, جنت حاصل ہو جائے. اس لیے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, نہ چاہنے کے باوجود بھی وضو کیا کرنا ہے, مکمل کرنا ہے. وضو کی پابندی بھی کرنی ہے, اور ظاہر ہے وضو کی پابندی کون کرے گا؟ جو پکا نمازی ہوگا, جو پکا مومن ہوگا.
اور وضو کے دوران وضو والے عمل کے اندر کوتاہی نہیں کرنی، وضو کو مکمل کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل جو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو تکرار کر کے بتلا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز ایک ادا کر لی، اس کے بعد اگلی نماز کے انتظار میں رہنا۔ دل و دماغ میں انسان کو یہ فکر پڑی رہے کہ اگلی نماز کا وقت اتنے بجے ہوگا، تو اس اعتبار سے میں اپنے معاملات کو سمیٹوں کہ میں اس وقت تک فارغ ہو جاؤں۔ سفر میں نکلا ہوں، نکلنے لگا ہوں، تو جہاں یار ہم یہ سفر شروع کرنے سے پہلے طے کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر پیٹرول فلاں پمپ سے ڈلوانا ہے اور اتنا لمبا چوڑا سفر ہے تو میں نے سٹے فلاں ہوٹل پہ کرنا ہے، یہ سارا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں؟ اور عملاً کرتے بھی ہیں۔ بچے ساتھ ہیں تو لا محالہ کسی کو واش روم کی حاجت ہوگی تو فوراً گاڑی کو سٹاپ کر دیں گے۔ اپنے ان پروگراموں کے اندر یہ چیز بھی شامل کرنی ہے کیا کہ یار میں اب 11 بجے نکلنے لگا ہوں تو ٹھیک 12:30 12:40 پہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں جس منزل پہ میں نے جانا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے تو مجھے عصر ہو جانی ہے، تو اپنی نماز ظہر کا بھی درمیان میں حساب لگائے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو ظہر کی نماز کی فکر رہے، انسان کو یہ فکر دامنگیر رہے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے کیسے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، کیسے با جماعت شامل ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ ایک نماز اگر پڑھوں گا اکیلی تو ایک نماز کا ثواب، لیکن محنت اتنی ہے، وقت اتنا ہے کہ وہی نماز آ کر اگر امام کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ پڑھ لوں گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ 27 نمازیں بن جائیں گی۔ کتنی نمازیں بن جائیں گی؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سفر سے واپسی تشریف لاتے یا سفروں میں ہوتے نا، جہادی سفر آپ نے بہت زیادہ کیے، ہجرت کا سفر آپ نے کیا، اللہ اکبر، تو آپ علیہ السلام رات وقت چلتے چلتے کہیں جب پڑاؤ کرتے تھے آرام کرنے کے لیے نا، تو آپ کے 2 طریقے ہوتے تھے۔ آپ دیکھتے کہ اگر تو فجر کی نماز میں کافی وقت پڑا ہے تو پھر تو آپ بالکل جیسے بندہ آرام سے سکون سے سوتا ہے نا ایسے سو جاتے، اور کسی ایک صحابی کو پہرے پہ لگا دیتے کہ وہ سامان کا خیال کرے، ہمارا خیال کرے۔ لیکن اگر جہاں آپ نے رات کو پڑاؤ کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ نے غور و فکر کیا کہ فجر کی نماز اب کتنے ٹائم رہ گیا اس کے آنے میں، محسوس ہوتا کہ ابھی بہت تھوڑا ٹائم ہے، کہ اگر ہم سو گئے نا تو ممکن ہے ہماری نماز کا وقت نکل جائے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنی مبارک، یہ جو دائیں کوہنی ہے نا، زمین پر ٹکاتے اور اپنا ہاتھ اور ہتھیلی کھولنے کے بعد نا اپنا دایاں رخسار اس کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا سیدھا کر کے نا اس طرح بیٹھ جاتے۔ باقی یہ کرتے کہ صحابہ کرام اگر ساتھ بیٹھ جاتے تو آپ ان سے بات کرتے رہتے، اپنے معاملات کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی، یا پھر اگر صحابہ کرام دائیں بائیں ہو جاتے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، حتیٰ کہ نماز فجر کا اوپر وقت ہو جاتا، جیسے ہی وقت ہوتا نماز صحابہ کو پڑھاتے، پھر اس کے بعد اگر روانہ ہونا ہوتا تھا تو آپ سفر شروع کر دیتے، اگر وہیں پر ہی قیام ہوتا تھا تو پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام کرتے تھے۔
نماز سے تھوڑی دیر پہلے یا آدھی رات پہلے جب سونے لگے ہیں نا، باقاعدہ آپ نے پروگرام طے کیا ہے کہ فجر کی نماز کا کیا بنے گا۔ میں اگر زراعت پیشہ آدمی ہوں، رات کو پانی لگاتا ہوں کھیت میں، زمین میں، تو پانی لگا کے جب آیا ہوں 10 بجے 11 بجے 1 بجے گھر میں، ظاہر ہے مجھے تھکاوٹ ہے، سونا ہے میں نے، لیکن کبھی میں نے اپنی فجر کی نماز کا بھی حساب لگایا کہ میں سونے لگا ہوں تو میری فجر کی نماز کا کیا بنے گا؟ کیا کبھی موبائل پہ الارم لگایا یا گھر والوں میں سے کسی کے ذمہ لگایا کہ جی مجھے وقت پر اٹھا دینا، جگا دینا، بیدار کرا دینا تاکہ میری نماز نہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو، اس کی انتظار میں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم